अजमी, ये जो आपकी भाभी है ना, मुझे मुन्ना नहीं पकड़ाती। कहती हैं तुम गिरा दोगी मेरा बच्चा। रोहा ने आंसू साफ करते हुए कहा था। अजमीर पहले ही दिल जलाए बैठा था। कनखियों से रोहा की तरफ देखा जिसमें हद दर्जा बचपना था। अभी भी दो चुटिया बनाए हाथ में अपना टेडी बियर पकड़े बच्चों की तरह बात कर रही थी। अजमीर को वैसे भी अपने वालिद पर गुस्सा था जिन्होंने 10 साल छोटी लड़की से उसका निकाह पढ़वाकर उसे इम्तिहान में डाल दिया था। वो 24 साल का था और रोहा उससे 10 साल छोटी थी। बस कद काट की ही बड़ी थी मगर सोच बच्चों जैसी थी। उसे किसी बात का इल्म नहीं था। अजमीर को जितनी मैच्योर लड़कियां अच्छी लगती थी उतनी ही रोहा ला उबाली सी थी। शादी को साल गुजर गया था लेकिन अव्वल तो रोहा को देखकर अजमीर को कोई फीलिंग्स ही नहीं आती थी और अगर वो रोहा के करीब आने की कोशिश भी करता तो वो डर जाती और रोने लग जाती। अजमीर और उमैर दोनों की शादी एक साथ हुई थी और उमैर की बीवी लाइबा एक बेटे की माँ भी बन गई थी मगर अजमीर अभी तक रोहा की कुर्बत को तरस रहा था और अब वो यकीनन लाइबा के बेटे को गोद में लेने की कोशिश कर रही होगी। इसीलिए लाइबा ने मना कर दिया होगा क्योंकि इस झल्ली सी लड़की का क्या भरोसा कि बच्चे को सचमुच गिरा ही ना देती। अब वो अजमीर से शिकायत कर रही थी और साथ साथ आंसू बहा रही थी। अजमीर ने एक तीखी नज़र उस पर डाली फिर अपने लैपटॉप पर मसरूफ हो गया। वो कहने लगी, अजमीर मुझे अपना मुन्ना चाहिए, मुझे मुन्ना ला कर दो। रोहा की अगली फरमाइश सुनकर वो हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगा। रोहा, बच्चे दुकानों पर नहीं मिलते, समझी? मुन्ना ला कर दूँ तुम्हें, हटो पीछे, काम करने दो। रोहा ने अजमीर का रूखा लहजा सुनकर भी परवाह नहीं की। अजमीर, मुझे नहीं पता, मुझे अपना मुन्ना चाहिए तो बस चाहिए। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, लाइबा भाभी भी वहीं से मुन्ना लाई हैं, मुझे भी ला के दो। अजमीर ने लैपटॉप बंद किया। अब उस बेवकूफ़ लड़की को कैसे समझाता कि हॉस्पिटल में बच्चे बिकते नहीं हैं। कहने लगा, मुन्ना चाहिए तुम्हें? अजमीर ने उसकी हसीन चेहरे की तरफ वारफ्तगी से देखते हुए पूछा। हाँ चाहिए, बल्कि 2 चाहिए। फिर मैं भी लाइबा भाभी को अपना मुन्ना नहीं दूंगी, वो तुनक कर बोली। अजमीर उसकी नासमझी पर मुस्कुरा कर रह गया। 2 मुन्ने चाहिए मेरी बुलबुल को? बड़ी लगावट दिखाते हुए उसने कहा था। हाँ 2। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए कहा। पता है मुन्ना लेने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, इतनी आसानी से मुन्ने नहीं मिलते, सह लोगी? अजमीर ने धीरे से उसके कान के करीब आकर मखमूर लहजे से पूछा। हाँ मैं सब कुछ कर लूँगी, बस मुझे मुन्ना चाहिए तो चाहिए। अजमीर ने कहा। चीखोगी तो नहीं? वो कहने लगी, मैं क्यों चीखूंगी? रोहा अभी भी नाफहम थी। रोना धोना तो नहीं मचाओगी? वो कहने लगी, नहीं, मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे पास अपने मुन्ने होंगे। रोहा की आंखों में नन्हा मुन्ना सा वजूद था। देखो, दर्द होता है बस थोड़ा सा दर्द, और फिर पक्का तुम्हें अपना मुन्ना मिल जाएगा। अजमीर की बात पर वो खुश हो गई थी। ठीक है, मैं आंखें बंद करके सह लूंगी। जब रोहा को बच्चे के लिए इतना बेचैन देखा तो अजमीर ने दिल ही दिल में शुक्र किया था। कहने लगा, अच्छा आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें मुन्ना ज़रूर दूंगा। अपना लैपटॉप वो एक तरफ रख चुका था। उस रात का तो उसे कब से इंतज़ार था। उसे अलमारी के पास ले गया, उसको एक नई नाइटी निकाल कर दी। कहने लगा कि जाओ इसे पहन कर आओ। फिर उसके हाथ से भालू पकड़कर एक तरफ रख दिया। उसने नाइटी देखी तो कहने लगी, कैसे पहनने से मुन्ना मिल जाता है? रोहा ने मासूमियत से पूछा। अजमीर उसके बेतुके सवालों से तपा हुआ था। मुन्ना चाहिए? हाँ, तो फिर वो करो जो मैं कह रहा हूँ, बिना सवाल जवाब के। रोहा वॉशरूम में चली गई। कुछ देर के बाद जब कमरे में आई तो अजमीर आंखें झपकना भूल गया था। लग ही नहीं रहा था कि वही बेवकूफ़ सी लड़की है। वो नाइटी में इस कदर हसीन लग रही थी। अजमीर के जज्बात आबोताब से जागे थे मगर वो नर्वस हो रही थी, गहरे गले को हाथ से पकड़े हुए थी। अजमीर उसके पास आया, फिर उसकी दोनों चुटियां खोल दी। उसके लंबे घने बाल देखकर उसका दिल मचला था। अभी भी वो अपना गला हाथ से पकड़े हुए थी। अजमीर ने उसका हाथ अपने हाथ से पीछे किया मगर रोहा की बदहवासी देखकर कुछ घबरा गया था। फिर इनकार ना कर दे या रोना धोना ना मचा दे, इसलिए अगले ही लम्हे उसे अपने सीने के साथ लगा चुका था। तड़पते दिल को जैसे करार आ गया था। फिर वो रोहा में खोने लगा। बेसाख्ता उसके होठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था मगर रोहा की तो जान पर बनी थी।
पेट में गिरहें सी पड़ने लगी थी। एकदम वो पीछे हटी। अजमीर को फिर से उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया था। अजमीर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लाइबा भाभी के भी ऐसे ही हुआ होगा। मुझे भी हॉस्पिटल ले जाओ, मुन्ना आने वाला है। अजमीर को गुस्सा आया था। वो उसका बाजू पकड़कर उसे बेड पर धकेल चुका था। सिर्फ किस करने से मुन्ना नहीं आ जाता, समझी? बहुत कुछ सहना पड़ता है, फिर ही तो मासूम सा नन्ना मुन्ना बच्चा हाथ में आता है। बच्चा चाहिए ना तुम्हें? रोहा की रंगत उड़ी थी अजमीर, लेकिन वो अपनी शर्ट उतार चुका था। 1 साल से इस लड़की का बचपना बर्दाश्त कर रहा था, मगर आज अपने जज्बात की राह में बह जाना चाहता था। इससे पहले कि वो उठकर बैठती, अजमीर उसके ऊपर लेट चुका था। उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करता। जैसे ही रोहा के अंदर समोने लगा तो रोहा के दिल खराश चीख निकली थी, मगर उसके होंठों को अपनी दस्तरस में लेकर उसकी चीखों का गला घोंट गया था। मगर उसे नहीं पता था कि वो पागल लड़की उसे रोहा अजमीर के वालिद के दोस्त की बेटी थी। अकलौती थी और हद दर्जा मासूम और लाउबाली। शुरू से ही रोहा को बच्चों से बड़ा प्यार था। गली में छोटे बच्चों को खेलता देखती तो उन्हें पकड़ पकड़ कर अपने घर ले आती, उनके साथ खेलने लगती। उसकी वालदा उस पर चीखती चिल्लाती रहती थी, रोहा, मैं तुम्हारी सादत से बड़ी परेशान हूँ। मोहल्ले के बच्चे अपने घर ले आती हो और उनके वालिदैन हमारा दरवाज़ा पीट पीट कर ये सुनाते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं। आपकी बेटी बिना बताए हमारे बच्चे को अपने घर ले आती है। चाहती क्या हो तुम? अम्मा, अम्मा मैं बच्चा चाहती हूँ, रोहा ने बड़ी मासूमियत से कहा था। उसकी माँ की तो हैरत से आंखें फैल गई थी। कहने लगी, क्या पागल हो गई है? कहने लगी, ये जो नजमा खाला है ना, वो भी आपके जितनी है और अभी 4 साल पहले अल्लाह से मुन्ना लेकर आई है हॉस्पिटल जाकर। अम्मा तुम भी रहो ना हॉस्पिटल, मुझे एक छोटा सा मुन्ना ला दो। उसकी माँ ने उसे गुस्से से देखा। कहने लगी, तौबा है, मैं तो तुम जैसी औलाद को पागल पागल ही हो गई हूँ। दिमाग ख़राब तो नहीं है तुम्हारा? अरे यूं हॉस्पिटल जाकर बच्चे नहीं मिलते। रोहा ने अपना सर खुजाते हुए सोचा। अम्मा ऐसे ही तो मिलते हैं, मैंने पूछा था नजमा खाला से, कहती हैं हॉस्पिटल जाओ तुम्हें मुन्ना मिल जाएगा। अम्मा जाओ ना हॉस्पिटल, मुझे मुन्ना ला दो ना। कसम से अम्मा, मैं खुद संभाल लूँगी और फिर मोहल्ले के बच्चों को भी अपने घर नहीं लाऊंगी। रोहा की वालिदा ने उसे गुस्से से देखा था। कहने लगी, ऐसा करती हूँ, तेरी शादी कर देती हूँ, फिर ले आना अल्लाह से तूने जितने मुन्ने लेने होंगे। तौबा है, मेरी क्या उम्र है बच्चा पैदा करने की? रोहा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी और अपनी क्लास में भी बड़ी मुश्किल से ही पास होती थी, इसीलिए आगे उसने आर्ट्स ली थी, साइंस नहीं। बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास किया था, वो भी 16 की उम्र में, और उसके बाद पढ़ाई को खैराबाद कह दिया था। उसके कमरे में बहुत सारे खिलौने थे, टेडी बियर, डॉल। उसके वालिद सऊदीया में काम करते थे। जब भी सऊदीया से वापस आते तो उसके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आते थे, लेकिन रोहा को बस बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। वो अपने खिलौने तक मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को दे देती थी। मोहल्ले में किसी के घर भी बच्चा पैदा होता तो वो भागी दौड़ी जाती थी, छोटे मासूम बच्चे को पकड़कर उसे गौर से देखती रहती, उसके छोटे छोटे हाथों को देखती रहती। इन्हीं दिनों उमैर के ससुराल वालों ने कहा कि उन्हें शादी चाहिए, वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकेगी। शादी सिर्फ उमैर की होनी थी, लेकिन अजमीर के वालिद को जब पता चला कि रोहा के वालिद अशफाक साहब सऊदीया से आए हैं तो वो उनसे मिलने के लिए अक्सर अशफाक साहब के घर जाते थे जब भी वो सऊदीया से वापस आते थे। इस बार उन्होंने अशफाक साहब को कुछ परेशान देखा तो वजह पूछने लगे। वो कहने लगे, बस अब बूढ़ा हो गया हूँ, अकेले कोई काम नहीं होता, अक्सर थक कर आता हूँ तो खाना भी खुद बनाना पड़ता है। सोच रहा हूँ बीवी को साथ ले जाऊँ, लेकिन मसला बेटी का है, और सऊदीया की जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ बीवी को तो लाने की इजाज़त है, लेकिन बच्चों को नहीं, वरना मैं रोहा को भी ले जाता। बस इसी परेशानी में मुब्तला हूँ। वो कहने लगी, तो तुम ऐसा करो, रोहा का निकाह मेरे बेटे अजमीर से कर दो। ये सुनकर अशफाक साहब कहने लगे, अभी वो छोटी है, बस 16 साल की तो है और अकलौती भी है, उसमें बचपना बहुत ज़्यादा है। शादी की जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता कि वो निभा पाएगी। वो कहने लगे कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी बेटी को मैं अपनी सराखों पर बिठा कर रखूँगा, इसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी। निकाह तो मैं इसीलिए करना चाहता हूँ ताकि लोगों के मुंह बंद हो सकें, कोई भी तुम्हारी बेटी की तरफ उंगली ना उठा सके। बाकी अजमीर को मैं समझा दूंगा, वो रोहा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा।
اس وقت ازمیر کی عمر 24 سال تھی، شادی کی خواہش بھی اسے تھی۔ پھر جب اس کے والد نے اسے روحا کی تصویر دکھائی تو وہ دکھنے میں کہیں سے بھی 16 سال کی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایک شادی کی تقریب میں کھینچی ہوئی تصویر تھی جس میں اس کے بال کھلے ہوئے تھے، فینسی سوٹ پہن رکھا تھا، ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر رکھا تھا، اپنی عمر سے 2-3 سال بڑی ہی لگ رہی تھی، اسی لیے سیدھا ازمیر کے دل پر جا کر لگی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ازمیر کو پتا تھا کہ روحا کے والدین سعودیہ جانے والے ہیں، اسی لیے نکاح جلدی ہونا ہے۔ عمیر کے ساتھ اس کی بھی شادی کی تاریخ اس دن طے ہو چکی تھی۔ بڑی خواہش تھی ازمیر کی کہ ایک ملاقات روحا سے ہو جائے، لیکن ممکن نہیں تھا۔ ایک بار اس نے اپنی والدہ سے کہا بھی کہ میں نے لڑکی کو براہ راست دیکھنا ہے، کچھ باتیں کرنی ہیں، لیکن اس کی والدہ نے صاف منع کر دیا کہ نہیں، پہلی ملاقات شادی پہ ہی کر لینا، بیچ میں بس 1 مہینہ ہی تو ہے، کتنا برا لگے گا کہ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے بیٹے کو چین نہیں آ رہا، اپنی منگیتر سے ملنا چاہتا ہے۔ ازمیر کی والدہ نے اسے شرمندہ کیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی اتنی لاؤبالی اور ناسمجھ ہوگی۔ شادی پر پہلے تو وہ رخصتی پر بہت روئی تھی، پھر شادی کی رات جب ازمیر کمرے میں آیا تو دل میں جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور اس کی بیوی بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ بیڈ پر بیٹھی اس کی منتظر ہوگی۔ جیسے ہی ازمیر کمرے میں آیا، اسے بے چینی سے ٹہلتا دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ کبھی وہ بیڈ کے نیچے سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی تو کبھی الماری کھول کر کچھ دیکھ رہی تھی۔ ازمیر نے کمرہ بند کیا اور اس سے کہنے لگا، یہ آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، وہ میرا بھالو، اماں نے کہا تھا میرا بھالو میرے سسرال میں میرے کمرے میں ہوگا، لیکن یہاں تو کہیں نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ یہ سن کر ازمیر نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی یوں بے چین تھی کہ اگر اسے اس کا بھالو نہیں ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ازمیر کہنے لگا، آج کی رات تم نے بھالو کا کیا کرنا ہے؟ وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں بھالو کے بغیر نہیں سوتی، اور مجھے یہ کپڑے بھی اتارنے ہیں، مجھے بہت چبھ رہے ہیں۔ ازمیر کہنے لگا، دیکھو ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں، تم سے باتیں بھی نہیں کی۔ وہ کہنے لگی، کون سی باتیں کرنی ہیں؟ دیکھو مجھے نیند آ رہی ہو تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے بھی بہت سخت نیند آ رہی ہے، میں نے سونا ہے، مجھے میرا بھالو لا کر دو نا۔ اس کی آنکھوں سے بھی لگ رہا تھا کہ اسے نیند آ رہی ہے۔ ازمیر کو اس کی حرکتیں کچھ عجیب سی لگی تھی۔ شادی کے بعد لڑکیاں کچھ شرماتی ہیں، جھجکتی ہیں، نروس ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی شادی کی رات کے حوالے سے اس کے چہرے پر کوئی رنگ تھا، نہ شرم تھی۔ ازمیر فوراً سے اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس کے والدین ابھی لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ اشفاق صاحب نے انہیں کافی سارا کھانا بھی ساتھ ہی بھیج دیا تھا، وہ وہی فریز میں رکھوا رہے تھے۔ جب وہ اپنی والدہ کو کہنے لگا، یہ کیا لڑکی ہے امی؟ ازمیر کی والدہ کہنے لگی، کیوں، کیا ہو گیا؟ کہنے لگا، عجیب سی باتیں کر رہی ہے، سونا ہے، مجھے بھالو چاہیے، بھالو کے بغیر سوؤں گی نہیں، مجھے تو یہ کچھ ایب نارمل سی لگ رہی ہے۔ ازمیر کی بات سن کر اس کی والدہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، لاڈلی بہت ہے نا اپنے ماں باپ کی، پھر کوئی چھوٹا بہن بھائی نہیں، اسی لیے کھلونوں سے کھیلنے کی عادت ہے، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو تم، پھر اتنی عمر کی بھی نہیں ہے، تو اسے 10 سال چھوٹی ہے۔ یہ سن کر ازمیر کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ وہ بیچارہ تو انجانے میں ہی مارا گیا، کہنے لگا، آپ کا مطلب ہے یہ 15 یا 16 سال کی لڑکی ہے؟ اس کی والدہ کہنے لگی، ہاں بیٹا، بس 6 مہینے پہلے ہی اس نے میٹرک کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، دکھنے میں تو نہیں لگ رہی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، لیکن اتنی ہی ہے، بس بچپنا بہت زیادہ ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی، اٹھتی بیٹھتی تھی، اسی لیے تھوڑا سا اسے وقت دو۔ ازمیر تو وہیں صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے آج کی رات کے حوالے سے، اور لڑکی بالکل نادان سی تھی، ہر بات سے بے خبر۔ ازمیر کی والدہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی، کہنے لگی، بیٹا کیوں پریشان ہو؟ وہ کہنے لگا، امی آپ کو مجھے بتانا تو چاہیے تھا، میں ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہوں؟ آپ جانتی ہیں مجھے میچور قسم کی لڑکیاں پسند ہیں، اور یہ لڑکی تو بالکل لاؤبالی سی لگ رہی ہے۔ بہرحال وہ واپس کمرے میں آیا تو اپنا دوپٹہ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ دوپٹہ اس کی چولی کے ساتھ اٹیچ تھا۔ کچھ سر پر بال پن لگی ہوئی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اتارے۔ آج تک اتنا ہیوی سوٹ اس نے پہنا ہی نہیں تھا۔ ازمیر نے جب اسے الجھتے دیکھا تو کہنے لگا، رکو میں اتار دیتا ہوں۔ اس نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، ڈریسنگ کے پاس آ کر روحا کا دوپٹہ اتارنے لگا۔ خوبصورت وہ اتنی لگ رہی تھی کہ گستاخی کرنے کو دل مچل رہا تھا، لیکن وہ ازمیر کے ہر جذبے سے انجان تھی۔ ازمیر نے اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا، پھر اس کے زیورات اتارنے لگا۔
لیکن اب دل پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے زیورات سے آزاد کرنے کے بعد وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ایک کرنٹ تھا جو روحا کو لگا تھا۔ بے ساختہ اس نے ازمیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ اس افتاد کے لیے ازمیر بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ روحا کو بڑی حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کہنے لگی، بے شرم کنڈے موالی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسی گندی حرکت کرنے کی؟ رک جاؤ، میں ابھی تمہاری امی کو شکایت لگاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتی، ازمیر اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ کہنے لگا، ایسی باتیں امی کو نہیں بتاتے، ادھر بیٹھو، میں تمہیں کچھ سمجھاتا ہوں۔ ازمیر کو لگا شاید میاں بیوی کے رشتے کی نزاکت کو وہ سمجھتی نہیں، وہ تھوڑا سمجھائے گا تو سمجھ جائے گی، لیکن اس نے سب سے پہلے اپنا بازو ازمیر کے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ کہنے لگی، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی، میرا بھالو لا کر دو ابھی اور اسی وقت۔ ازمیر کا دل چاہا کہ اس لڑکی کا سر پکڑ کر اپنے سر پر دے مارے۔ پوری رات اس نے اس کی برباد کر کے رکھ دی تھی اپنی حماقتوں کی وجہ سے۔ رات کے 1 بجے وہ گاڑی نکال کر باہر گیا۔ وہ کوئی گفٹ شاپ دیکھ رہا تھا جو کھلی ہوئی، ایک آدھی شاپ تھی جو بالکل بند ہونے والی تھی۔ وہیں جا کر اس نے ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر خریدا اور لا کر روحا کو دیا۔ پھر وہ بیڈ پر اپنے بھالو کے ساتھ لپٹ کر سو گئی اور ازمیر اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ اگلے روز ولیمے والے دن بھی وہ ولیمے کے جوڑے میں بہت الجھی سی تھی اور ازمیر کا موڈ بے حد خراب تھا۔ ایک تو خوبصورت بیوی تھی، لیکن اس کے جذبات کا روحا کو بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ آتے ہی کہنے لگی، جلدی سے میرا دوپٹہ اتارو، یہ زیور اتارو، مجھے بہت الجھن ہو رہی ہے۔ ازمیر تو بس اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ آج تو وہ ویسے بھی تپ کر اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، اپنے کام خود کرو تم، کون سا میرے جذبات کا احساس ہے تمہیں؟ کل کی پوری رات اکیلی سوئی رہی، پتہ نہیں میں نے کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ ایسا بھی نہیں ہوتا، کوئی لڑکی اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوتی جتنی تم ہو۔ غصے سے اس نے تب کر یہ بات کہی تھی۔ روحا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا دوپٹہ اتارا، پھر اپنے زیورات اتارنے لگی، پھر انہیں ویسے ہی ڈریسنگ پر پھینک دیا۔ ازمیر کہنے لگا، اٹھاؤ انہیں اور طریقے سے سب سمیٹ کر دراز کے اندر رکھو اور اسے لاک کرو۔ ازمیر کا سخت لہجہ سن کر کہنے لگی، میں تمہاری شکایت لگاؤں گی، دیکھ لینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ امی نے کہا تھا تمہارا دولہا بہت اچھا ہوگا، تمہیں ڈانٹے گا نہیں، تم وہاں بہت خوش رہو گی، تم نے تو مجھے دوسرے ہی دن ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ازمیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کے پاس آ گیا۔ وہ بھی کیا کرتا، اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور تھا۔ پھر اس کے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، اچھا نہیں ڈانٹتا۔ پھر اس کے زیورات خود ہی باکسز میں ڈال کر اس نے لاکر میں رکھ دیے۔ تب تک وہ الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر پہن کر اسے کچھ سکون ملا تھا۔ اپنا ہاتھ منہ دھوئے کمرے سے باہر آتے اس نے 2 چٹیاں باندھی اور پھر اپنا بھالو پکڑ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ازمیر کی تو جیسے اسے دیکھ کر نیندیں ہی اڑ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اتنے آرام سے سو جاتی تھی۔ وہ روحا کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، کچھ دیر باتیں کریں، لیکن وہ جمائی لیے جا رہی تھی۔ نہیں، مجھے تو نیند آ رہی ہے، کل کر لیں گے نا باتیں۔ اماں مجھے 9 بجے سونے لٹا دیتی تھی اور اب تو 1 بج رہا ہے۔ وہ نیند سے بے حال ہو رہی تھی اور اس کی نیند سے چور آنکھیں ازمیر کا چین چرا رہی تھی۔ جب اس کا بس نہیں چلا تو تکیہ درست کر کے بیڈ پر ہی لیٹ گیا، لیکن روحا کو پرواہ تک نہیں تھی۔ رات کو جب وہ گہری نیند سو گئی تو ازمیر نے اس کا بھالو بڑی آہستگی سے پیچھے کیا۔ اس کا من موہنا روپ دیکھ کر دل میں بہت کچھ ہو رہا تھا۔ کب تک وہ اپنے جذبات پر قابو پاتا، اسی لیے اس کے تکیے پر سر رکھ کر اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اسے اپنے حصار میں لے لیا، مگر کسی کے حصار میں اپنے آپ کو قید محسوس کر کے روحا کی آنکھ کھلی۔ تب تک اس میں گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ فوراً سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیا اور کہنے لگی، پیچھے ہٹو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، پلیز روحا، مجھے اپنے قریب آنے دو نا، رہا نہیں جا رہا، مجھے اتنا تو حق حاصل ہے کہ میں تم سے تسکین حاصل کروں، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میری بھی مجبوری سمجھو پلیز۔ وہ ملتجی ہوا تھا۔ اپنے سلگتے ہوئے لب اس نے جیسے ہی روحا کے نرم و ملائم ہونٹوں پر رکھے تو وہ مچل کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ محبت کا پہلا لمس اس کے ہونٹوں پر رکھتا، روحا برے طریقے سے کانپ گئی۔ جلدی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ازمیر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، ہاتھ ہٹاؤ، شوہر کو اتنا بھی پریشان نہیں کرتے، کم آن، ہاتھ ہٹاؤ۔ لیکن وہ اپنے ہونٹوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ازمیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے ہٹائے، اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں سے خود کو سیراب کرتا۔
وہ آنکھیں بند کیے زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ یہ سن کر ازمیر یکدم پیچھے ہٹا۔ وہ کہنے لگی، مجھے کوئی بچاؤ۔ اس وقت اچانک سے باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ ازمیر کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا نہ کر گزرے۔ کیا جواب دے گا وہ سب کو کہ سامنے سے یہ کیوں پاگلوں کی طرح شور مچا رہی ہے، وہ بھی رات کے اس پہر۔ اس کی والدہ تھی، کیا ہوا، دروازہ کھولو۔ روحا نے جھٹ سے ازمیر کو خود سے پیچھے کیا، جلدی سے کھڑی ہوئی اور دروازہ کھول دیا۔ ازمیر بھی اس وقت تک اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑا ہو چکا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سچویشن کو سنبھالے تو سنبھالے کیسے۔ تبھی روحا نے کمرے کی لائٹ بھی جلا دی۔ روتے ہوئے وہ ازمیر کی والدہ کے گلے لگ گئی، کہنے لگی، یہ جو میرا دولہا ہے نا، یہ بہت گندی حرکتیں کرتا ہے۔ یہ سن کر ازمیر کی والدہ نظریں چرا کر رہ گئی اور ازمیر یوں شرمندہ تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ کہاں چلا جائے۔ اس کی والدہ کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگی، یہ میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ ساری پول پٹاری کھولتی، ازمیر فوراً سے اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، کچھ نہیں ہوا امی، ایسا کریں اسے آپ اپنے کمرے میں سلا لیں، اسے کچھ عقل دیں۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ لوگ میرے ساتھ یہ سب کرنے والے ہو تو باخدا میں نکاح سے انکار کر دیتا۔ بہت احمق قسم کی لڑکی ہے یہ کہہ کر وہ اپنا تکیہ اور لحاف اٹھا کر باہر چلا گیا اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، اپنا دل جلانے لگا۔ دوسری طرف روحا روئی جا رہی تھی۔ نغمانہ بیگم نے اسے چپ کروایا۔ وہ اسے کیا سمجھاتی، وہ کچھ سمجھنا چاہ ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے بہت کہا کہ وہ تمہارا شوہر ہے، اگر تمہارے پاس آتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ کہنے کی نہیں، وہ بہت گندا ہے، آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں وہ اس قسم کی باتیں تو سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ ہر رشتے کا ایک لحاظ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، تم چپ تو ہو جاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی، اس نے میرا بھالو بھی پیچھے پھینک دیا، پھر اپنے بھالو کو پکڑ کر ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگی، میں سو جاؤں؟ وہ کہنے لگی، ہاں لیٹ جاؤ۔ کہنے لگی، آپ کا بیٹا تو نہیں آئے گا نا کمرے میں؟ مجھے تو اس سے ڈر لگتا ہے۔ نغمانہ بیگم کہنے لگی، نہیں آتا، میں اسے منع کر دوں گی، تم سو جاؤ۔ یہ سن کر وہ کچھ مطمئن ہوئی اور دوبارہ بیڈ پر جا کر بیٹھ کر سو گئی۔ نغمانہ بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح ناشتے کے وقت ازمیر جب دوسرے کمرے سے باہر آیا تو لائبہ اور عمیر دونوں ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ صبح ناشتے کے وقت ازمیر جب دوسرے کمرے سے باہر آیا تو لائبہ اور عمیر دونوں ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ عمیر نے اسے چھیڑا تھا کہ کیا بات ہے دولہے میاں، یہ الگ کمرے کا کیا سین ہے؟ ازمیر پہلے ہی تپا ہوا تھا، کہنے لگا، بس جب قسمت خراب ہوتی ہے نا تو دوسرے کمروں میں ہی سونا پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ نغمانہ بیگم اس وقت ناشتہ لگوا چکی تھی۔ کہنے لگی، ازمیر چپ چاپ ناشتہ کرو۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا پر اپنی ماں کو شکوہ گو نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں شلوار قمیص میں ملبوس روحا بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ نغمانہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لائبہ کہنے لگی، ارے یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اپنی میاں کے ساتھ بیٹھو، اسے ناشتہ دو، بیچارہ اکیلا ہی خود ناشتہ کر رہا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہی تھی اور عمیر کو بھی کروا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں بیٹھنا اس کے پاس، یہ بہت گندا ہے۔ ازمیر کی تو بریڈ حلق میں پھنسی تھی کہ کہیں وہ رات والی کوئی بات سب کے سامنے ہی نہ کہہ دے۔ عین اسی وقت ازمیر کے والد بھی آ کر ناشتے کے لیے بیٹھ گئے۔ تبھی نغمانہ بیگم نے روحا کے کان میں سرگوشی کی کہ بیٹا چپ چاپ ناشتہ کرو، ایسی باتیں کسی سے نہیں کہتے، اور سب کے سامنے تو بالکل نہیں کہتے، خبردار جو تم نے کسی سے کچھ بھی کہا تو۔ روحا کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ چپ چاپ پلیٹ میں آملیٹ ڈالا اور بریڈ کے ساتھ کھانے لگی۔ روحا نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد گھر کے لان میں آ گئی۔ رنگ برنگے پھول دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکان چھائی تھی۔ جلدی سے آئی گلاب کے، موتیے کے اور گیندے کے پھول توڑ کر اپنے دوپٹے میں بھرنے لگی۔ ازمیر جو باہر آیا تو کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، اس کا گلدستہ بناؤں گی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے شفاف چہرے پر معصومیت دیکھ کر پھر سے اپنا غصہ بھول بیٹھا۔ کہنے لگا، لاؤ ایک گلاب تمہارے بالوں پر لگا دوں۔ لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی، جی نہیں، تم بہت گندے ہو، میں تمہیں اپنے پاس بھی نہیں آنے دوں گی۔ ازمیر کہنے لگا، اچھا کب تک مجھے اپنے پاس نہیں آنے دوں گی؟ ایک نہ ایک دن تو میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا، اور جس دن آؤں گا نا اس دن تمہاری جان نکال دوں گا، میرے صبر کو مت آزماؤ۔ یہ کہہ کر وہ باہر جا چکا تھا اپنے دوستوں میں۔ روحا نے سارے پھول اکٹھے کیے اور اپنے کمرے میں رکھے گلدان میں ڈال دیے۔ شام کو ازمیر جب اپنے دوستوں سے مل کر واپس آیا تو دیکھا روحا کمر پر دوپٹہ باندھے محلے کے بچوں کے ساتھ بیٹ بال کھیل رہی تھی۔ حالانکہ اسے پاس سب بنگلے بنے ہوئے تھے، لیکن اکثر شام کو نوعمر لڑکے لڑکیاں باہر آ جاتے، کوئی بیڈمنٹن کھیلتا تو کوئی بیٹ بال، اور وہ بچوں کے ساتھ بچی بنی کھیل رہی تھی۔
اس کو اس حلیے میں دیکھ کر ازمیر کو بہت عجیب لگا، کیونکہ اس کے دوست اسے گھر تک گاڑی میں چھوڑنے آئے تھے۔ وہ انہی سے باتوں میں مصروف تھا جب بال اس کے دوست کی گاڑی کے بونٹ پر لگی۔ وہ کہنے لگا یہ کون بدتمیز ہے، لیکن جیسے ہی ازمیر کی نظر سامنے پڑی تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کے دوست تو اس کی بیوی سے ہی ملنے کے لیے آ رہے تھے کہ ہمیں بھابھی سے ملواؤ، ان کے ہاتھ کی چائے پئیں گے۔ اور بھابھی صاحبہ گلی میں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی۔ ازمیر کا دوست کہنے لگا بڑی عجیب لڑکی ہے، اتنی بڑی ہو کر بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ازمیر تو غیرت کے مارے نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ پھر گاڑی سے نیچے اتر کر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ۔ وہ کہنے لگے ایسے کیسے جائیں، تم تو کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کے ہاتھ کی چائے پلاؤ گی، ہم بھابھی کے ہاتھ کی چائے پیے بنا تھوڑی جائیں گے۔ وہ کہنے لگا ابھی جاؤ یہاں سے، پھر کبھی پلا دوں گا، شاید وہ مائکے گئی ہے۔ ازمیر نے بہانہ بنایا، شادی بھی افراتفری میں ہوئی تھی کہ ٹھیک سے اپنے دوستوں کو بلا بھی نہیں پایا تھا، اور جس حلیے میں اس کے دوست اس کی بیوی کو دیکھ چکا تھا وہ تو شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے دوست واپس جاتے روحا نے اسے دیکھ لیا، کہنے لگی ازمیر، پھر ایک بچے سے کہنے لگی ٹھہرو، ابھی میں اپنے میاں کو بتاتی ہوں کہ تم کتنے بڑے بے ایمان ہو، میں آؤٹ بھی نہیں ہوئی اور تم نے مجھے آؤٹ کہنا شروع کر دیا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ ایک 10 سال بچے کا ہاتھ پکڑے ازمیر کے پاس لے، کہنے لگی دیکھو ازمیر، اتنا بے ایمان ہے کہ میں آؤٹ بھی نہیں ہوئی اور کہنے لگا میں آؤٹ ہو گئی ہوں، بال وکٹ پر لگی ہی نہیں تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ ازمیر کا دوست جو کہ جانے کے لیے گاڑی پیچھے کر رہا تھا، اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی، پھر گاڑی سے اتر کر ازمیر کے پاس آ گیا۔ ازمیر روحا سے کہنے لگا تم اندر جاؤ۔ وہ کہنے لگی ایسے کیسے اندر جاؤں، میں پہلے اپنی گیم پوری کھیلوں گی۔ وہ کہنے لگا روحا اندر جاؤ۔ تب تک دوست حیدر اس کے پاس آ چکا تھا۔ کہنے لگا یہ کون لڑکی ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو اس کی بیوی ہوں، یہ میرا شوہر ہے، آپ کی تعریف۔ یہ سن کر حیرت سے حیدر نے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور کہنے لگا ازمیر یہ تمہاری بیوی ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے بہت ڈیسنٹ تمیزدار۔ یہ لڑکی تو پہلی ہی ملاقات میں روحا ازمیر کا پول کھول چکی تھی۔ ازمیر تو جیسے نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہا تھا، اس نے تو روحا کی بڑی تعریفیں کی تھی تاکہ اس کی کچھ عزت رہ جائے، کیونکہ سب دوستوں میں وہ سب سے زیادہ نخرے باز تھا۔ کہتا تھا مجھے کوئی بھی عام لڑکی پسند نہیں آتی، میں تو بڑی ہی سمجھدار سلجھی ہوئی لڑکی سے شادی کروں گا۔ لیکن روحا تو بالکل اس کے برعکس تھی۔ اس کا دوست حیدر اپنے کاندھے اچکاتا ہوا واپس چلا گیا۔ ازمیر نے اس کا بازو پکڑا اور اس کے ہاتھ سے بیٹ پکڑ کر زمین پر پھینکا اور اسے اپنے بنگلے کے اندر لے گیا۔ گھر والے بالکل بے خبر تھے کہ وہ باہر بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی ہے۔ جیسے ہی اندر آیا، لاؤنج میں لائبہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، میک اپ کیے، نغمانہ بیگم کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ عمیر شاید کسی سے ملنے گیا تھا، اس کو سلیقے طریقے سے بیٹھے چائے پیتا دیکھ ازمیر نے اپنی ماں کے پاس جا کر روحا کا ہاتھ چھوڑا اور کہنے لگا یہ باہر کیا کر رہی تھی، کس سے پوچھ کر گئی تھی؟ امی، کیا آپ نے اسے باہر جانے کی اجازت دی تھی؟ بڑے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ نغمانہ بیگم تو اس کا حلیہ دیکھ کر حیران تھی۔ جگہ جگہ کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، پسینے سے چہرہ بھرا ہوا تھا، ہاتھوں پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی۔ نغمانہ بیگم کہنے لگی بیٹا کہاں سے آ رہی ہے؟ جواب ازمیر نے دیا، کہنے لگا محلے کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے میں حیدر کے ساتھ آیا تھا، کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی مجھے۔ میں نے اماں آپ سوچ بھی نہیں سکتی، اگر اس کی یہ حرکتیں رہی نا تو باخدا میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گا۔ اس نے ادھر لائبہ کا بھی لحاظ نہیں کیا، بولتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ روحا کہنے لگی مجھے بھی نہیں رہنا اس کے ساتھ، مجھے آپ میرے امی ابو کے گھر چھوڑا، جب دیکھو ڈانٹتا ہی رہتا ہے، یہ مت کرو وہ مت کرو، یہاں مت بیٹھو وہاں مت بیٹھو، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ نغمانہ بیگم نے کہا ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ پھر کہنے لگی دیکھو بیٹا تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ کہنے لگی تو کیا ہو گیا ہے، شادی ہی تو ہوئی ہے۔ کہنے لگی شادی کے بعد لڑکیاں یوں محلے والوں کے بچوں کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتی، تم بڑی ہو گئی ہو۔ کہنے لگی ہاں تو پھر میں تو اپنے گھر میں بھی کھیلتی تھی بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ نغمانہ بیگم کی بات سمجھانے کے بعد بھی روحا کی صحت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ ایک بار وہ باہر گلی میں کھڑی تھی جب سامنے والے بنگلے سے کچھ بچے باہر آئے۔ ایک بچے نے ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑ رکھا تھا، بالکل 8-9 ماہ کا، اور اس نے 8-9 ماہ کے بچے کو دیکھ کر روحا فٹافٹ سے اس کے گھر کے پاس آ گئی۔ اس بچے سے کہنے کی لاؤ اسے مجھے دو۔ اس نے پکڑا دیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتا تھا۔ وہ کہنے لگا آنٹی آپ اس کو پکڑیں، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بچہ اندر چلا گیا۔ روحا نے کافی دیر اس بچے کا انتظار کیا لیکن وہ باہر نہیں آیا۔
तब इस बच्चे को अपने घर पर लेकर आ गई। लॉन में बैठकर उसके साथ खेलने लगी। 2 घंटे गुजर गए। रोहा तो इस बच्चे में ऐसी मगन थी कि उसे एहसास तक नहीं था कि इस बच्चे की माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रही है, और उसके बड़े भाई को भी ये नहीं पता था कि रोहा का घर कौन सा है। यही कह रहा था कि यहाँ आंटी खड़ी हुई थी, मैंने उसे पकड़ाया था। बहरहाल चौकीदार ने जब पहचान लिया तो उसने कहा कि आपका बच्चा तो हमारे घर पर है। तब तक नगमाना बेगम और लॉन में आकर बैठी थी और मुलाजमा से कहने की चाय यहीं बना कर ले आओ। छोटे से बच्चे को रोहा की गोद में देखकर पूछने लगी कि बेटा ये कौन है। उसी वक्त उस बच्चे की माँ आकर कहने लगी, तुमने मेरा बच्चा ले रखा है और मैं दीवानों की तरह अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ। तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि एक माँ पर क्या बीतती है जब उसका छोटा सा बच्चा उसे नजर ना आए। रोहा चुप थी। वो बच्चा कहने लगा, ये आंटी जानबूझकर लेकर आई थी। कहने लगी, इसे मुझे पकड़ा दो। बहरहाल नगमाना बेगम तो शर्मिंदा होकर रह गई थी और लाइबा ने भी बड़ी अजीब नज़रों से रोहा को देखा था। औरत अपना बच्चा लेकर चली गई। नगमाना बेगम कहने लगी, बेटा ये क्या किया तुमने? ये लोग क्या सोचेंगे कि तुम दूसरों के बच्चे चोरी करती हो? वो कहने लगी, मुझे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, मेरा जी चाहता है बस छोटे बच्चों को अपने पास रखा करूं। वक्त यूं ही गुजरने लगा। अजमीर ने बहुत चाहा कि फासलों को ख़त्म कर दे, लेकिन जब भी वो रोहा के करीब आने की कोशिश करता वो रोने लगती या चिल्लाने लगती। तंग आकर वो पीछे हट जाता था। लेकिन जब लाइबा प्रेग्नेंट हो गई तब अजमीर को भी कुछ हुआ था। अगर रोहा ने उसका साथ दिया होता तो यकीनन वो भी बाप बनने की खुशी को महसूस कर सकता था। उमैर ने सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। वो बहुत खुश था, लाइबा का बहुत ख्याल रख रहा था और लाइबा भी इतरा रही थी। अजमीर ने खुद को मसरूफ़ कर लिया था। अब वो रोहा को कुछ भी नहीं कहता था। घर आता, खाना खाता और लैपटॉप लेकर बैठ जाता। लेकिन जब लाइबा के यहाँ बेटा हुआ तो रोहा की खुशी काबिल दीद थी। उसे तो लगा कि जैसे अल्लाह ने उसे खिलौना दे दिया, अब तो उसी के साथ खेलेगी, बातें करेगी। लेकिन जैसे ही लाइबा घर आई और रोहा ने उसके बेटे को गोद में लिया तो कहने लगी, रखो यहाँ मेरा बच्चा है, इधर दो मुझे, गिरा दोगी तुम, अकल तो है नहीं तुम्हें, हर चीज़ को अपना भालू और खिलौना समझ लेती हो। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाए तो। बड़े बुरे तरीके से लाइबा ने उसे डांटा था, इसीलिए रोते हुए अजमीर के पास आई थी। वो लैपटॉप पर मसरूफ़ था और कहने लगी, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे भी मुन्ना चाहिए। ये सुनकर अजमीर ने साल भर का किया वो सब्र एक तरफ रख दिया। आज तो खुद उसने कहा था और बच्चे की ख्वाहिश रोहा को किस कदर थी इतना अंदाज़ा उसे 1 साल में हो चुका था, क्योंकि जहाँ भी बच्चा देखती थी पागलों की तरह बच्चे को गोद में पकड़ने के लिए लपकती थी। कई बार वो उसे मॉल लेकर जाता और उसे छोटे बच्चे नज़र आ जाते तो अपनी शॉपिंग छोड़कर बच्ची की माँ के पास चली जाती कि ये कितना क्यूट है, मैं इसे 2 मिनट पकड़ लूँ। अजमीर कहता, तुम्हें हो क्या जाता है बच्चों को देखकर? कहने ये आपको नहीं पता, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बहरहाल आज तो जैसे अजमीर ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी। उसके नाजुक होंठों को अपनी दस्तरस में लेकर उसकी चीखों का गला घोंट दिया था। पूरी रात अपनी मनमानियाँ करता रहा। वो रोती आंसू बहाती तो कहता, मुन्ना चाहिए ना, तुम्हें मुन्ना ही तो दे रहा। फिर तुम छोटे छोटे बच्चों की बातें करना, तुम्हारा मुन्ना बहुत प्यारा होगा, बिल्कुल मेरी तरह, आंखें तुम्हारी तरह, नन्हे मुन्ने से हाथ, छोटी छोटी आंखें, मासूम सा वजूद। ये सुनकर रोहा को अपनी आंखों के सामने एक बच्चे का तस्वुर आने लगता। लेकिन जब अजमीर की शिद्दतें सहनी पड़ती तो तड़प कर रह जाती। जब भी उसे पीछे करने की कोशिश करती तो वो उसका हाथ पीछे कर देता। कभी उसके आंसू अपने लबों से साफ कर देता तो कभी उसका एहतजाज अपने होठों से बंद कर देता। आज वो 1 साल बाद बड़ी पुरसुकून नींद सो रहा था, लेकिन रोहा बेहद परेशान थी। पहली बार ऐसे रिश्ते से मुतारिफ हुई थी, पहली बार तकलीफ को सहा था। बच्चे की ख्वाहिश न होती तो शायद आज भी उसे करीब ना आने देती, लेकिन ये नहीं पता था कि मुन्ने को पाने के लिए इतनी ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। उसे तो ये तकलीफ भी बहुत लग रही थी, बाकी आने वाली तकलीफ़ों से तो वो बिल्कुल बेखबर थी। नींद से बेहाल हो चुकी थी, इसीलिए करवट बदल कर सो गई। सुबह सबसे पहले अजमीर की आंख खुली। अपने पहलू में रोहा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान सजी थी, लेकिन उसका कुमलाया हुआ चेहरा देखकर पूरी रात याद आई थी। नए सिरे से उस पर फिर से प्यार आया था। उसका बिखरा बिखरा वजूद भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके माथे पर बोसा दिया तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। अजमीर को अपने करीब देखकर फौरन से पीछे हटी। एक खौफ था जो उसके चेहरे पर छाया था। अजमीर ने कहा, क्या हुआ? वो न रूठे लहजे में कहने लगी, हाथ मत लगाना। कहने का, देखो
जो कुछ हमारे बीच हुआ है ना, सब मियाँ बीवी के बीच में होता है। मैंने कुछ अनोखा तो तुम्हारे साथ नहीं किया। और ख़बरदार, जो तुमने अम्मी या लाइबा भाभी से या किसी और से भी इस बात का जिक्र किया, ये बुरी बात होती है। ऐसी बातें किसी से नहीं करते। वो बड़ी हैरत से अजमीर को देख रही थी। कहने लगी, सब ऐसे ही करते हैं क्या? सब लोग अपनी बीवी पर ऐसे ही जुल्म करते हैं? क्या उमैर भाई ने भी लाइबा भाभी के साथ ऐसा ही सब कुछ किया था? उन्हें भी इतना ही दर्द हुआ होगा ना? कितने बुरे हैं ना आप भी, और आपके भाई भी। रोहा की बेवकूफ़ाना बातें सुनकर वो बस मुस्कुरा ही सकता था। कहने लगा, सब ऐसा करते हैं। और इसके बाद मुन्ना आता है, समझी? रोहा के दिल में खौफ सा बैठ चुका था। अजमीर उठकर बैठ गया था। अपने ऑफिस के कपड़े भी उसने खुद निकाले, लेकिन रोहा की कमर में वाकई बहुत दर्द था। जब वो नहाकर तैयार हुआ तो रोहा का गुस्ल का सारा तरीका समझा कर कमरे से बाहर निकला। सब कुछ उसके लिए बिल्कुल अलग सा था। उठकर उसने गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किया, फिर कमरे से बाहर आई तो नगमाना बेगम मुलाजमा से नाश्ते का कह रही थी। रोहा से कहने की, बेटा तुम नाश्ता करो। रोहा ने नाश्ता किया। लाइबा अपने बेटे को पकड़े उससे बातें कर रही थी। वो बड़ी खामोशी से लाइबा के पास आकर बैठ गई। लाइबा के माथे पर बल पड़े। कहने लगी, भाभी मैं इसे नहीं गिराऊंगी। मैं बैठे बैठे इसे 2 मिनट पकड़ लूँ? मुझे पता है आपने बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके मुन्ना लिया है। आप डरती हैं ना कि अगर मैं इसे लेकर खड़ी हो जाऊंगी तो ये गिर जाएगा? लाइबा कहने लगी, हाँ, क्योंकि तुम बहुत लापरवाह हो। तुम्हें नहीं पता औलाद बहुत कीमती चीज़ है और औरत कितनी तकलीफ़ें झेल कर इसे लेती है, ये वही जानती है। वो कहने लगी, मैं भी जान गई हूँ। लाएं इसे मुझे देना, मैं इसे बहुत आराम से पकड़ूंगी और सोफे से उठूंगी भी नहीं। लाइबा ने बड़ी एहतियात से अपना बेटा उसकी गोद में डाला था। उसके हाथ, उसकी आंखें, उसकी मासूम हरकतें देखकर रोहा अपनी तकलीफ जैसे भूल ही गई थी। उसका हाथ चूमने लगी। कहने लगी, कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह। लाइबा कहने लगी, हाँ, बच्चे ऐसे ही होते हैं, नाजुक से। कहने लगी, रात को उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। लाइबा कहने लगी, हाँ, पूरी रात सोने नहीं देता, जागता रहता है। वो कहने लगी, फिर तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा ना भाभी? आप पूरी रात इसको लेकर बैठी रहती होंगी, देखती रहती होंगी। लाइबा कहने लगी, मेरी तो आंखें नींद से बंद हो जाती हैं। मैं तो उमैर को पकड़ा देती हूँ कि संभालो अपना बच्चा, मुझे सोने दो। लाइबा का लहजा काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। कुछ देर बाद ही रोहा ने लाइबा को उसका बेटा वापस पकड़ा दिया। रात को अजमीर जब घर आए तो कहने लगा, तुम इस सादे से हुलिये में क्या कर रही हो? जाओ तैयार होकर आओ। ये सुनकर रोहा का दिल किसी ने मुट्ठी में मसला था। कहने लगी, नहीं प्लीज़, आज नहीं। उसे इस कदर खौफ ज़दा देखकर अजमीर कहने लगा, मैं आज तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, खाना होटल में खाएंगे, चलो तैयार हो जाओ। वह रोहा का खौफ दूर करना चाहता था। रोहा तैयार हो गई। उसे एक अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट में लेके गया था। मेन्यू कार्ड भी उसी को थमाया। कहने लगा, तुम ऑर्डर करो। खाना रोहा की मर्ज़ी का ही उसने मंगवाया था। फिर उसे एक गोल्ड की शॉप पर ले गया। कहने लगा, अपने लिए कुछ भी पसंद कर लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। उसका लहजा मोहब्बत से डूबा हुआ था। कहने लगी, मुझे बस मुन्ना चाहिए। अजमीर ने अपनी पसंद से ब्रेसलेट खरीदी और रोहा को पहना दी। कहने लगा, अल्लाह ताला वो भी ज़रूर दे देगा। उस रात अजमीर ने रोहा को कुछ नहीं कहा, उसके करीब भी नहीं आया, मगर आहिस्ता आहिस्ता अब उसे अपने करीब रखने लगा था। जब भी कमरे में आता उसे अपने साथ लगा लेता। लैपटॉप पर काम करता तो उसे अपने साथ सोफे पर बिठा लेता। अपना बाजू फैलाकर उसे अपने करीब कर लेता। उसका सर पकड़कर अपने कांधे पर रख लेता। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके लम्स से मुतारिफ हो रही थी, लेकिन जब भी वो उसके करीब आता तो वो घबराने लगती। 1 महीना गुजरने के बाद रमज़ान में रोहा की तबीयत ख़राब हुई थी। बहुत उल्टी हो रही थी। नगमाना बेगम उसे हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने जब ये खबर सुनाई कि वो प्रेग्नेंट है तो रोहा बेहद खुश हुई थी। नगमाना बेगम ने भी उसका भी वैसे ही ख्याल रखा जैसे लाइबा का रखा था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी। हर चंद रोज़ बाद अजमीर से कहती, हमारा मुन्ना दुनिया में कब आएगा? वो कहता कि बेबी इतनी जल्दी नहीं आता, इसे टाइम लगता है। कहने लगी, मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा। बताओ, मेरे जैसा होगा कि आपके जैसा होगा? अजमीर कहने लगा, तुम्हारे जैसा होगा, बहुत मासूम और बेवकूफ़। वो कहने की, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। अजमीर हंसने लगता, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा उसका जिस्म कुछ जाहिर होने लगा। उसे अपना आप अजीब लगने लगा था। अजमीर ने उसे एक बड़ी सी चादर ला कर दी थी। कहने लगा, अपने आप को इसमें छुपा लिया करो। अब तो उसके पाँव में सूजन आने लगी थी। रात को टांगों में बहुत दर्द होता तो रोने लगती। अजमीर उठकर बैठ जाता। कहता, क्या हुआ है तुम्हें? कहने की, पाँव में बहुत दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अजमीर उठकर उसके पाँव दबाने लगता। आंखें नींद से चूर होती थी, लेकिन उसके पाँव दबाता रहता।
کہتا تم سو جاؤ۔ آہستہ آہستہ روحا کے دل میں بھی ازمیر کی محبت جاگنے لگی تھی۔ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اپنی نیند کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ زندگی صرف اس کی نہیں بدلی تھی، ازمیر کی بھی بدل گئی تھی۔ اب ان کے کمرے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں لگنے لگی۔ جب 7واں مہینہ شروع ہوا تب ازمیر نے اسے بچے کی ساری شاپنگ کروائی تھی۔ وہ جن کپڑوں پر ہاتھ رکھتی وہ خرید کر لے دیتا، کھلونوں پر ہاتھ رکھتی وہ کھلونے لے دیتا۔ لیکن 9 ماہ گزرنے کے بعد روحا کی پوری حیت بدل چکی تھی۔ اپنا آپ اسے بہت عجیب لگتا تھا، کروٹ لینا تک محال تھا۔ اب پتہ چل رہا تھا کہ بچہ کیا ہوتا ہے۔ ہاسپٹل جا کر ہی بچہ نہیں مل جایا کرتا۔ اولاد کی نعمت کیا ہوتی ہے شاید عورت کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ ان مراحل سے گزرتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کو اپنے بچے سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کی ہر حرکت کو اپنے وجود میں محسوس کرتی ہے۔ اور ان سب مراحل سے روحا گزر رہی تھی۔ اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی عورت کی قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کھانا وہ پڑتا ہے جو بچے کی خواہش ہوتی ہے، جو اندر سے اس کی طلب ہوتی ہے۔ نیند سے چور بھی ہو تو بچے کی حرکت پر اٹھنا پڑتا ہے۔ 9 ماہ بعد جب زچگی کا درد اٹھا تو روحا کو لگا کہ بس اب وہ مر جائے گی۔ جان تو ازمیر کی بھی نکلی تھی۔ اس کی دل خراش چیخیں سن کر وہ بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ جلدی سے اپنی والدہ کو کمرے میں لے کر آیا۔ نعمانہ بیگم اور لائبہ اسے سہارا دے کر گاڑی تک لے کر گئیں اور نعمانہ بیگم پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ ڈرائیونگ کے دوران بار بار ازمیر اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ۔ کہنے کی نہیں، میں مر جاؤں گی۔ آپ کو نہیں پتا مجھے کتنا درد ہے، مجھے لگ رہا ہے آج میں مر جاؤں گی۔ نعمانہ بیگم کے ہاتھ میں تسبیح تھی، درود شریف پڑھ رہی تھی۔ کہنے کی بیٹا کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ بہرحال بار بار وہ ازمیر کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبا دیتی، اپنے درد کی شدت کو سہنے کے لیے اس کے ہاتھ کا سہارا لیتی، اور وہ چپ چاپ ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا تھا، دوسرا ہاتھ روحا کے ہاتھ میں تھا۔ ہاسپٹل پہنچا، جلدی سے اسے ویل چیئر پر بٹھا کر لیبر روم کی طرف چھوڑ کر آیا، اور پھر دل میں عجیب سے وسوسے اٹھنے لگے۔ دعائیں مانگ رہا تھا اپنے بچے کی سلامتی کے لیے، روحا کے لیے۔ لیکن جب ڈاکٹر باہر آئے تو ڈاکٹر کے چہرے کو افسردہ دیکھ کر ازمیر کی جان نکلی تھی۔ فوراً اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میری بیوی بچہ تو ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ کا بیٹا ہوا ہے اور بالکل ٹھیک ہے، لیکن روحا۔ یہ سن کر اس کی جان نکلی تھی۔ کہنے لگا، کیا ہوا میری بیوی کو؟ وہ کہنے لگا، پتہ نہیں، آپریشن کے ٹائم بے ہوش ہو گئی، کیا تھا لیکن ابھی تک ہوش نہیں آ رہا۔ حالانکہ عام طور پر خواتین ہوش میں آ جاتی ہیں۔ پھر ایک نرس چھوٹا سا بچہ لے کر آئی اور ازمیر کی گود میں ڈال دیا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ کتنا شوق تھا روحا کو بچے کا، اور اب ہوش میں نہیں آئی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ بچے کو پیار کر کے نعمانہ کی گود میں ڈال دیا تھا۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ کتنا شوق تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ بچے کو پیار کیا، نعمانہ کی گود میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، پلیز آپ کچھ بھی کر کے اسے ہوش میں لائیں۔ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنی ساری کوششیں کر لی ہیں، ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ کوما میں نہ چلی جائے۔ پوری رات بیت چکی تھی، صبح ہو چکی تھی۔ بچے کو فیڈر نعمانہ بیگم نے ہی پلایا تھا۔ عمیر اور لائبہ بھی آ چکے تھے اور ازمیر کے والد بھی۔ سب کو روحا کی فکر تھی، جیسے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوما میں جا چکی ہے، ہم نہیں جانتے کہ انہیں ہوش کب آئے گا۔ یہ سن کر تو ازمیر کا جیسے حوصلہ پست ہوا تھا۔ وہ رونے لگا، روحا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ کہنے لگا، روحا پلیز آنکھیں کھولو، دیکھو اللہ نے کتنا پیارا سا منا دیا ہے تمہیں، بالکل تمہارے جیسا ہے۔ اٹھو نا یار، ایسا تو نہیں کرتے نا، پلیز روحا آنکھیں کھولو نا، دیکھو نا تمہارا بیٹا تمہیں دیکھنے کے لیے کتنا مچل رہا ہے۔ ازمیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، سب کی آنکھوں سے آنسو ہی بہہ رہے تھے۔ بچہ واقعی رو رہا تھا، نعمانہ کی گود میں بھی چپ نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ تو ایسی نیند سوئی کہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی، بس سانسیں چل رہی تھیں۔
آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا۔ ازمیر کے والدین اور لائبہ، عمیر سب گھر جا چکے تھے۔ بچہ بھی نعمانہ بیگم لے کر چلی گئی تھی، لیکن ازمیر سہج تھا۔ ایک ہفتے میں حالت بگڑ کر رہ گئی تھی، شیو بڑھ گئی تھی، رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں۔ بار بار اس کے پاس بیٹھتا تھا، اسے اٹھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کل تک اسے بری لگنے والی لڑکی آج اس کے لیے زندگی کی قیمتی چیز بن چکی ہے۔ اس کے بغیر ایک لمحہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ اپنا بچہ بھی اب اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن جب ایک مہینہ ایسے ہی گزر گیا تو ڈاکٹر بھی مایوس ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، ہمیں نہیں لگتا کہ اسے ہوش آئے گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے زہر کا انجیکشن دے دیتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی بیوی کو تکلیف میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہنے لگا، نہیں، یہ خود سے سانس لے رہی ہے، اس کا مطلب زندہ ہے۔ میں اپنی بیوی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کروں گا۔ میں آپ کو بل بھر رہا ہوں نا، اپنا سب کچھ اس پر لگا دوں گا۔ مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھ سے اتنی بڑی آزمائش نہیں لے گا، اسے ہوش آ جائے گا۔ بچہ نعمانہ بیگم کا عادی ہو چکا تھا، دادی کی گود میں ہی ماں کی ممتا کو تلاش کر رہا تھا۔ مہینہ، 2 مہینے، پھر 3 مہینے گزر گئے، لیکن روحا کو ہوش نہیں آیا۔ کبھی کبھی تو ازمیر اپنے ساتھ ہی اپنے بیٹے اسد کو بھی لے آتا، اسے کہتا، یہ تمہاری مما ہے، اسے مما کہو۔ اسے ایک ہی امید تھی کہ جب بچہ روحا کو مما کہے گا تو وہ ضرور جاگ جائے گی۔ ازمیر سے اسے محبت ہو یا نہ ہو، بچے سے شدید ترین تھی۔ پریگننسی میں بھی وہ یہی کہتی تھی، ازمیر یہ مجھے مما تو کہے گا نا، جب یہ دنیا میں آئے گا تو سب سے پہلے میرا نام لے گا نا، پتہ نہیں دکھنے میں کیسا ہوگا، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کا ناک کیسا ہوگا۔ اور آج ابھی تک اس کی آنکھوں کو اجازت نہیں تھی کہ اپنے بچے کو دیکھ سکے۔ ازمیر بچہ روحا کے پاس لٹا دیتا، وہ اپنی ماں کی قمیض کو کھینچتا تھا، پھر روتا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ اس کے رونے کی آواز سن کر روحا کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی۔ مشین میں اس کی ہارٹ بیٹ تیزی سے چلنے لگی تھی، اور یہ دیکھ کر جیسے ازمیر کے اندر امید جاگی تھی۔ اس نے بچے کو مزید رلایا، وہ بار بار روحا کی قمیض کو کھینچ رہا تھا، رو رہا تھا، اور روتے روتے کبھی اماں اماں کہہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے روحا کی آنکھوں کی پتلیاں ہلی ہوں۔ اس نے جلدی سے نرس کو بلایا، ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر روحا کے جسم میں ہلکی سی جنبش دیکھ کر کچھ پر امید ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ کا بچہ اپنی ماں کو ہوش میں لا سکتا ہے، اسے روز لائیں، اس کی ماں کے پاس لٹائیں، اپنے بچے کے لمس کو یہ محسوس کرے گی، اس کے رونے کی آواز سنے گی تو یقیناً جاگ جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ ازمیر روز اسد کو لے کر آتا اور اسے بھوکا لے کر آتا۔ بھوک کے مارے وہ رونے لگتا تو وہ اسے روحا کے ساتھ لٹا دیتا۔ جب وہ روتا، اماں اماں کہتا تو روحا کے مردہ وجود میں جیسے جان سی آنے لگتی۔ ایک بار تو اتنا رویا کہ یکدم سے روحا اٹھ کر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہوئے تھے، اور ازمیر بھی۔ ایک دم ہی اس نے اپنے روتے بچے کو گود میں لے کر سینے سے لگایا تھا۔ ڈاکٹر تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ خدا کی قدرت تھی، ورنہ کوما کے پیشنٹ کئی سال تک کوما میں ہی رہتے ہیں، لوگ تو امید ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن شاید یہ روحا کی محبت تھی اپنے بچے کے لیے کہ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اسے سینے سے لگائے وہ رو رہی تھی۔ اسے تو یہی لگا کہ شاید ابھی آپریشن ہوا ہے اور کچھ گھنٹوں بعد ہی اسے ہوش آ گیا۔ لیکن جب اسے پتا چلا کہ پچھلے 4 ماہ سے وہ بے ہوش ہے تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اپنے بچے کو سینے سے لگائے وہ رو رہی تھی،
चूम रही थी। अजमीर उसको देख रहा था। कुछ दिनों में वो ठीक होकर घर आ गई थी। अजमीर उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखता था। उसे अपने साथ लगाकर सोता था। एक अजीब सा वहम सा हो गया था उसे कि कहीं रोहा उसे छोड़कर ना चली जाए। बेटा जब 3 साल का हो गया तब रोहा ने ही कहा था, आपको नहीं लगता कि असद का कोई और भी बहन भाई होना चाहिए? अजमीर कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। वो हैरान हुई, कहने लगी, वो क्यों? कहने लगा, बहुत बुरा तजुर्बा गुजरा है मेरा, कसम से मुझे लगता था मेरी भी जान निकल जाएगी। ये कहकर रोहा को अपने सीने से लगाकर भींच चुका था। कहने लगा, तुम्हें नहीं खोना चाहता, बस एक बच्चा ही काफ़ी है। लेकिन रोहा कहने लगी, ज़रूरी तो नहीं जो पहले हुआ है वैसा ही हो। बहरहाल शादी को 7 साल गुजर गए, 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन अब भी जब भी अजमीर को वो वक्त याद आता है तो रोहा को अपने अंदर समेट लेता था। वो कहती रह जाती थी कि मुझे सोने दें, क्यों तंग कर रहे हैं? वो कहने लगा, सो जाओ, बस मेरे करीब रहा करो। तुम दूर होती हो तो मेरी जान निकलने लगती है। अजमीर, आप कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। हटे मुझसे पीछे। अगर असद की आंख खुल गई तो क्या सोचेगा असद, जो अब 5 साल का हो चुका था। जब भी बाप के हाथ में माँ का हाथ देखता तो अपनी माँ का हाथ अजमीर के हाथ से हटाकर अपना हाथ में पकड़ लेता। ये मेरी मम्मा, डोंट टच डैड। वो गुस्से से अजमीर को घूरता था। बाद में आकर हक जता रहे हो, बताऊं तुम्हें? मगर जब से हमजा पैदा हुआ था असद की जगह ले चुका था। असद अब अजमीर के साथ सोता था, मगर जब दोनों बच्चे सो जाते तो अजमीर बच्चों को एक तरफ लेटाकर रोहा को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता। कभी कभी तो वो जिद होने लगती, मगर अजमीर की मनमानी के आगे हमेशा खुद को बेबस महसूस करती थी। उसकी मोहब्बत के आगे हार जाती थी। शायद हर औरत शौहर की मोहब्बत के सामने बेबस हो जाती है, अपना आराम तक भूल जाती है। आपका क्या ख्याल है?